ٹھیک ہے، دیکھیں ہم انشاءاللہ ہم نے لیسن نمبر 4 ہم پڑھ رہے تھے، ہے نا؟ لیسن نمبر 4 بھی ہم نے ہم تھوڑا سا کر لیسن لیا تھا. پورا پورا تو نہیں کیا نا، ابھی تو باقی ہے نا. جی جی ہاں ابھی جی اسٹارٹ ہم نے کیا. آئینہ والا سبق کیا تھا. ہاں، اور آپ لوگوں نے جو سوالات ہیں اس کے ایک سوال کے 3 جواب یا 4 جواب آپ لوگوں نے وہ بھی لکھ لیے ہیں، ہے نا؟ ہاں جی 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 میں نے تو لیکن 5 لاسٹ کے 3-4 جو ہیں وہ اس میں سنگل ہی لکھے، اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا زیادہ. اچھا، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی انشاءاللہ، بے فکر ہو جائیں. لاسٹ کے میں نے تو مطلب 5 لکھے. 5 لکھے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چیک کروں گا انشاءاللہ دوبارہ صحیح سے، ذرا ٹائم ملتا ہے نا تو میں چیک کر کے پھر آپ کو جواب دیتا ہوں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ نمبر 7 یا نمبر 8 سے مسئلہ آ رہا ہے؟ 9 10 11. 9 10 11. ہاں بس تھوڑا سا سب سمپل سے سمجھنا ہے. جی جی بالکل. دیکھیں ومن فی الحمامی، اور کون ہے واش روم کے اندر. آپ ٹھیک ہے. 4 لوگوں کے نام لکھ دیں. ہاں اور اس میں جیسے کہ ہم نے اسٹارٹ میں نام ندیم تنوین سے لکھا تو صحیح ہے نا، مطلب یہ بالکل، تھوڑا سا ندیم میں فی یہاں پہ الحمامی کنفیوز ہو رہا یا تھا. ہاں، یا ٹھیک ہے. فاطمہ فی ہوں الحمامی. ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یا وعلیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظر بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمد للہ علی کل حال. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. ایسے 10واں جو تھا نا، جی جی جی. اور کتاب وہ کرنا تھا، وہ تھوڑا سا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں ماذا علی المکتبی، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ڈیسک کے اوپر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ ظاہری باتیں جو بتائیں گے، وہ جو چیز بھی آپ جملہ شروع کرتے ہیں یاد رکھیں، آپ کو جو ہے نا وہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جب جملہ کوئی بھی شروع کریں، بھلے آپ جواب لکھ رہے ہیں تب بھی تو آپ کا سینٹینس شروع ہو رہا ہے نا. تو جب سینٹینس شروع ہوگا تو پہلا حصہ مبتدا ہوگا، ہے نا؟ ٹھیک اور ہے. مبتدا ہوگا تو وہ پراپر ہوگا انشاءاللہ. تو اسی لیے آپ نہیں اصل میں ال سے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا تھا، کیونکہ ہم نے تو پراپر ناؤن کیا ہوا تھا نا اس کو. کیا کنفیوز ہو رہے تھے مجھے بتائیں. اصل میں ال لگ گیا تھا نا، ہاں ہاں. تو اس میں اس لیے میں نے اس میں بی لگا دیا تھا، بو کی جگہ. اچھا اچھا یہ اچھا. کچھ اب تھوڑا لیکن سا آپ کنفیوژن تھی. تو آپ کو واضح ہو گیا اب. ہاں اب واضح ہو گیا، اسٹارٹ ہو گیا، مکتوبہ ہوگا تو وہ بالکل اس طرح بالکل. سے ہوگا. مبتدا ہوگا نا تو اس ٹھیک. میں ال لگے گا، اور جب ال لگا ہوا ہے دیکھیں، اگر ال سے پہلے کچھ ہے، مطلب وہ جو زیر آئے گی وہ کب آتی ہے؟ جب اسم سے پہلے حرف جر میں سے کچھ ہو تب زیر آئے گی نا. جی جی اگر جی اس جی سے بالکل پہلے صحیح، کچھ وہ نہیں ہے تو سمجھ. وہ تو سمپل آپ رول لگائے نا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی ٹھیک. تو الکتاب علی المکتبی جی یا جی وہ آ گیا سمجھ. ہے نا، باقی تو آپ 5 نام لکھ سکتے ہیں. اور یہی چیز ٹھیک پھر ٹھیک. ماذا علی السریری میں آئے گی. صحیح ہے. ٹھیک. اچھا دیکھیں اب ہم اچھا آگے. یہاں پہ ایک سوال میرا بھی تھا، یہ جیسے عین الساعۃ ہے جی تو یہ اس کو مؤنث اسم ہے نا، جی 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 تو اس میں ہیا علی السریری ہوگا نا. جی 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 بالکل بالکل بالکل. صحیح. ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں اب یہ ہے ایکسرسائز، یہ میرے خیال میں بہت ہی آسان ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ لوگوں کی نمبرنگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ پہ آرام سے جواب دے سکیں. مسز مرتضیٰ آپ نمبر 1 ہیں، عامر بھائی آپ نمبر 2 ہیں، فروخ بھائی نمبر 3 ہیں، حذیفہ نمبر 4 ہیں، اور منظر بھائی نمبر 5 ہیں، اور زین بھائی ہوتے ہیں حذیفہ کے بعد. ہاں، منظر بھائی نمبر 5، مدثر بھائی نمبر 6، اور زین بھائی نمبر 7. ٹھیک ہے، زین بھائی نمبر 7. اچھا سب نے ایک ایک بتانا ہے اپنے حصے کا. جی بالکل، مجرور ہوگا تو زیر آئے گی، بالکل صحیح بات ہے حذیفہ بھائی کی. سب نے اپنے حصے کا ایک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہی اقرا وکتب مع ضبطی اواخر الکلمات، یہ ہم نے پہلے اس کا مطلب لکھ چکے ہیں. اقرا پڑھیے، وکتب اور لکھیے، مع ساتھ کس کے، ضبطی ضابطہ رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے، اواخر الکلمات کلمات کی اینڈنگز کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 پہلا لفظ پڑھیے اور بتائیے آخر میں کیا آنا چاہیے. المدرسۃ. ماشاء اللہ. نمبر 2 فی المدرستی. مدرسہ نہیں، مدرسہ. مدرستی یس. جی فی ماشاء اللہ فی المدرستی. ماشاء اللہ. نمبر 3 فی البیت البیت. دوبارہ 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 دوبارہ. فی البیت. نہیں دیکھیں، البیتو سے پہلے فی ہے نا، جب فی جی لگ جائے گا تو کیا آئے گی، زیر آئے گی نا آخر میں. فی البیتی. اب اس کو فل ال نہیں کر سکتے، فی کو اچھا ہم ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، فل بیتی. فی البیتی. ٹھیک ہے، فل بیتی. جی اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اسم سے پہلے حرف جر ہوگا تو اسم کے نیچے زیر آئے گی. ٹھیک ہے جی. نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم. البیت. ماشاء اللہ. نمبر 5
جی السلام علیکم. کہاں سے وعلیکم تھا؟ نمبر 5 آپ نے پڑھنا ہے 1 2 3 4 5 الغرفہ الغرفتی سبحان اللہ الحمامی یا اخی نہیں غور سے دیکھیں اگر حرف جر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا الحمام ہاں اور اس سے پہلے الغرفتو الغرفت جی نمبر 6 في الحمام احسنتا نمبر 7 في المطبخ ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا تو ہم نمبر 7 ہی لوگ ہیں نا ابھی فی الحال تو اب آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا یہ کہ جب کوئی حرف جر لگ رہا ہے جی نمبر 1 اب آپ دوبارہ بتا دیں نمبر 1 المکتب ماشاء اللہ نمبر 2 علل کرسی اس سے پہلے علی المکتبی بھی ہے نا علی علل مکتبی جی علل مکتبی نمبر 3 على الكرسي ماشاء اللہ جب بھی حرف جر ہوگا تو آخر میں زیر آئے گی بالکل صحیح ہے نمبر 4 السرير ماشاء اللہ نمبر 5 علی الکتابی ماشاء اللہ نمبر 6 مسجدی فی المسجدی ماشاء اللہ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو نیچے سینٹینسز ہیں یہ میں آپ لوگوں کو خود دے رہا ہوں آپ لوگوں نے یہ سینٹینسز خود کر کے اور خود ہی ترجمہ کر کے دکھانا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے اس کی عربی لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا نیچے ترجمہ لکھنا ہے یہ آسان ہے آپ لوگ آرام سے کر لیں گے اس لیے اور یہ ہے بھی آپ ہی لوگوں کے لیے ٹھیک ہے نا جو آپ لوگوں نے ابھی تک پڑھا ہے تو یہ اسی کا خلاصہ ہے آگے دیکھیں آئیے پڑھتے ہیں اس کو نیکسٹ پیج پر آئے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے محمد 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 آمنۃ آمنہ خالد خالد زینب 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 حامد حامد فاطمۃ فاطمہ یاسر یاسر مریم مریم ٹھیک ہے نا عمار عمار عائشۃ عائشة سعید سعید خدیجۃ خدیجہ خدیجة ٹھیک ہے نا علی علی صفیۃ صفیہ عباس عباس رقیۃ رقیہ دیکھ لیں آپ مردوں کے نام 2 زب پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں خواتین کے نام 1 پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہم پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے تو یہ اسی کی پریکٹس ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ سب کو واضح ہے نا الحمدللہ جی الحمدللہ ٹھیک ہے آ جائیں اب یہ اس کا جی اب حصہ با آ گیا اس کا ٹھیک ہے تو اب یہ کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اب حوار آ گئی ہے حوار کا مطلب ہوتا ہے کنورزیشن ٹھیک ہے نا بات چیت آ گئی ہے تو کیا کریں گے نمبر 1 اور نمبر 2 آپ لوگ پہلا اور دوسرا پڑھیں گے نمبر 3 اور نمبر 4 آپ لوگ پھر دوسرا سینٹینس پڑھیں گے نمبر 5 اور نمبر 6 پھر آپ اس کے بعد پھر نمبر 7 اور نمبر 8 میں ہو جاؤں گا ساتھ میں ٹھیک ہے بلکہ نمبر 8 آ گئے ماشاء اللہ ابوذر بھائی آ گئے ہمارے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھتے ہیں پڑھیے البیت 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 من البیت من البیت البیت المسجد المسجد الى المسجد إلى المسجد ٹھیک ہے اچھا ایک بات بتائیے یہ من البیتی کا مطلب کیا ہوگا گھر سے گھر سے ماشاء اللہ اور کی طرف گھر نہیں گھر سے گھر سے من کا مطلب ہوتا ہے سے ٹھیک ہے نا تو گھر سے اچھا ہم من ہاں من ہے ہاں من تو اور مطلب انگریزی میں کہیں گے ہم فرام دا ہاؤس ٹھیک ہے نا اور الی المسجد کا مطلب کیا ہوگا مسجد کی طرف کی طرف مسجد کی جانب مسجد کی طرف ٹھیک ہے نا بالکل صحیح ہے نمبر 1 اور نمبر 2 نمبر 1 آپ مدرس ہیں اور نمبر 2 آپ محمد ہیں تو نمبر 1 آپ مدرس والا جملہ پڑھیے اور اس کا ترجمہ بھی کریے المدرس من أين أنت اب آپ دیکھیں اس میں تینوں حرفوں کو الگ الگ کر لیں من کا مطلب کیا ہوتا ہے from فرام
यानी कि से, और आईना का हाँ मतलब क्या होता है? वेयर, वेयर यानी कि कहाँ, ठीक है ना। और अंत का मतलब क्या होता है? आप, हाँ, आप या तुम, ठीक है ना। हाँ जी, वैसे आप और तुम का फर्क इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बता दूंगा कि आप और तुम का फर्क कैसे आता है, ठीक है ना। ये अंत का मतलब हो गया तुम, फिलहाल हम तुम लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब बताइए, जब इन तीनों का मतलब पता लग गया तो मिन आईना अंत का मतलब क्या होगा? आप कहाँ से, तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो। वेयर आर यू फ्रॉम यानी कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से। हाँ जी, ठीक ठीक है जी। नंबर 2, आप मोहम्मद हैं, आप पढ़िए और तर्जुमा करिए। मुहम्मदुन अना मिनल याबानी। हम्म क्या मतलब मैं है? मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मद, मोहम्मद हूँ, मैं नहीं 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 नहीं, मोहम्मद ने कहा, मोहम्मद उनका मतलब है, मोहम्मद ने कहा। मोहम्मद ने कहा हाँ। अना मैं हम्म मिनल याबानु, याबान से, याबानू नहीं, याबान से हूँ, याबानी। हाँ, अना मिनल याबानी, याबान जी। मैं याबान याबानी से मतलब, हूँ। नहीं, याबान का मतलब क्या होता है? पता नहीं। जापान। जापान। ठीक है, मैं जापान से हम्म, हूँ, आई एम फ्रॉम मैं, जापान। ठीक, अच्छा ये अना देखिएगा, मिनल याबानी। हाँ इसको नोट अच्छा, करें। अगर मैं पाकिस्तानी बोलूँ, अगर अना मिनल पाकिस्तानी। नहीं, देखें, अना पाकिस्तानी का मतलब होता है मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जब अब मैं कहूंगा ना हम्म। मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं कहूंगा अना हाँ। मिन पाकिस्तान। अना मिन पाकिस्तान। जी। अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ देखें, पे या देखें, मिनल याबानी है। मिनल याबानी है ये, ठीक। कि आई एम फ्रॉम जापान। अच्छा देखिए, ये जो अना लिखा है ना, अना, इसको आप लोगों ने, अना को ना आप लोगों ने नोट करना है। अना अरबी में हालांकि अलिफ के साथ लिखते हैं, आप ये देखें, ठीक है ना। और ये कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है अना, हम्म। हालांकि ये होना चाहिए था अना, कायदे के मुताबिक इस नून को खींचना चाहिए था। लेकिन बड़ी अरबी जबान के अंदर जो है ना, वो बात हर बात में तकरीबन आपको मतलब हिकमत मिलेगी। ये अना तो है, ठीक है, लेकिन इसको खींचना नहीं है, ठीक है ना। ये अना तो है, अना मतलब मैं। अरबी जबान कहती है भाई कि आप मैं हैं, अपनी अना को लेकिन छोटा रखें आप, ठीक है ना। तो कोई जरूरत नहीं है खींचने की इसको, सही है ना। तो आप अपनी अना को लंबा ना करें, खुदा का वास्ता है, ठीक है ना। क्या जैसे बात है। जैसे वो इकबाल कहते हैं ना, अना। इकबाल कहते हैं ना, इकबाल ने इबादत का इतनी अच्छी डेफिनेशन बयान की है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इबादत किसे कहते हैं, कि अनाए सगीर का अनाए कबीर के सामने झुक जाना। यानी कि वाह, एक एक अल्लाह की अना है जो बड़ी अना है ना। और वाह, अल्लाह ने हमारे अंदर भी अना रखी है, लेकिन हमारी अना छोटी है। तो ये छोटी वाली अना जब बड़ी वाली अना के सामने झुक जाती है ना, तो ये इबादत है, क्या बात। ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ये अना हम लिखते तो इसको अना है, लेकिन खींचते नहीं है अना, इसको इस तरह कहते हैं। मिस्रा साथी, वला अना आबिदुम मा अबदतुम। जी, वाला अना आबिदुम मा अबदतुम। इसी तरीके से उसने कहा था ना, फिरौन ने, फिरौन की जो ना वो, हाँ, अना रब्बुकुम अना अल-आला, रब अना अस्तगफिरुल्लाह। रब्बुकुमुल आला, तो हम्म, अस्तगफिरुल्लाह। तो अब वो जब इंसान की अना बड़ी हो जाती है तो अल्लाह माफ फरमाए, तो जारी बात है वो अना बड़ी तो अल्लाह की है भाई, इंसान इस बात को सोचे, ठीक है ना। तो हम जी, इसको लिखते अना है, लेकिन पढ़ते अना है, अना मिनल अना याबान, ठीक है ना मिनल जी, अना मिनल अना याबान। अना मिनल नाम। याबान। जी। नंबर 3, अब आपकी बारी है। नंबर 3 आप पढ़िए अगला जुमला अल मुदर्रिस का, और उसका तर्जुमा करिए। वमिन आइना अम्मारुन। जी, क्या मतलब होगा? हम्म, वमिन आइना, और कहाँ से है कौन? अम्मारुन। अम्मार अम्मारुन। कहते हैं घोड़े को। नहीं 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 नहीं, हम्मार नाम नहीं है। नहीं। अम्मा। जी, अम्मार जो है ना नाम है, वो आप जो घोड़े को बोलते हैं अच्छा। हिसौन कहते हैं। और देखें, हर लफ्ज का तर्जुमा करिए। वाव जबर वा का मतलब क्या है? ओ। अब देखिए, कोई और नहीं बताए, कोई और नहीं बताए। ये मेरे ख्याल में फरूख भाई आपकी बारी है ना, आप बता रहे हैं ना। जी 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 जी। जी फरूख भाई, वाव जबर वा का मतलब है और, ठीक और है। आप अपनी एक आदत बनाइए कि हर हर्फ का मतलब निकालें पहले। वाव जबर वा का सही। मतलब है और, ठीक है। उसके बाद फिर मिन का मतलब है से, सही। ठीक है। और अइना का मतलब है कहाँ। और अम्मार एक लड़के का नाम है। अम्मार तो हमारे यहाँ से उर्दू में नाम होता है अम्मार, हम्म।
ठीक है, तो क्या मतलब होगा, और अम्मार कहाँ से है, सही। यानी कि और अम्मार अम्मार कहाँ से है? यानी अम्मार का ताल्लुक कहाँ, और अम्मार का ताल्लुक कहाँ से है। ठीक है, सही। ठीक है, याद रहेगा इंशाल्लाह। इस तरह हर हर्फ का मतलब निकालें, आपको तर्जुमे में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ठीक है। जी। नंबर 4 पढ़िएगा। मुहम्मदुन हम्म हुआ मिनस्सीनी, हुआ वो हम्म मिना से अस्सीनी, सीन मुल्क, वो सीन चाइना से है। हाँ, वो चाइना से है, ही इज फ्रॉम चाइना। सीन कहते हैं अच्छा, चाइना को। तो मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि अभी हमने जैसे पीछे अल याबानी जब पढ़ा तब आपने अर्ज की कि जब पाकिस्तान आएगा तो हम लिखेंगे मिन पाकिस्तानी। अल्लाह के बंदे, जो सवाल बाद में पूछना था आपने अभी पूछ लिया उल्टा वाला, क्योंकि मुझे अच्छा फिर चलो ठीक। मुझे असल में आपको फिर उसका ना वो बताना पड़ेगा अभी। ठीक है ना, एक रूल बताऊंगा। ठीक है, पहले ठीक। पहले जरा हम ये पढ़ ठीक। लें, तो ये मैं कायदा ठीक। बताऊंगा आप लोगों को, तो आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बताता हूँ मैं अभी फिलहाल, आप लोग पढ़े। ठीक है ना, ओके ठीक है। जी। हुआ मिन सीनी, उसका ताल्लुक चाइना से है, यानी कि वो चाइना से है। नंबर 5, आप मुदर्रिस पढ़िए, मुदर्रिस का आप पढ़िए और तर्जुमा करिए। अल अल मुदर्रिसु जी वमिन अयना हामिदुन, जी। और हामिद कहाँ से है। और हामिद कहाँ से है जी। नंबर 6 मोहम्मदुन जी। हुआ मिनल हिंदी, हम्म वो इंडिया से है। माशाल्लाह। नंबर 7 अल मुदर्रिसु अयना अब्बासुन, हम्म अब्बास कहाँ है? अब देखें, आप लोग फर्क नोट करिएगा। एक होता है मिन आईना, जब आपने मिन हटा दिया तो सिर्फ आईना रह गया। तो आईना का मतलब क्या है, आईना अब्बास, अब्बास कहाँ है। अब कहाँ? ये कहाँ कहाँ से है नहीं होगा, यानी कि अब ये कहाँ है? अब्बास को ढूंढ रहे हैं कि वेयर इज अब्बास। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मैंने आपको कॉल की, ठीक है ना, और मैंने हुजैफा भाई को कॉल की, और मैंने हुजैफा भाई से पूछा अस्सलाम वालेकुम या अखी अईना अंता, अईना अंता। ठीक है ना, तो आप कहाँ हैं या तुम कहाँ हो। ठीक है ना, तो भाई उन्होंने कहा भी अना फिल मस्जिदी, मैं मस्जिद में हूँ। ठीक है, अना फिल मस्जिदी। तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि भाई मिन अईना अंता, मिन लगा के, तो उसका मतलब होता है भाई आपका ताल्लुक कहाँ से है। सही है, लेकिन जब मैं मिन नहीं लिखता, मैं सिर्फ आईना कहता हूँ, तो आप कहाँ हैं, खुद कहाँ हैं, आप कहाँ मौजूद हैं, यानी कि आप, ठीक, यानी आईना अंता मौजूद अल आन, अभी आप कहाँ मौजूद हैं। ठीक है ना, तो आईना अंता। इसी तरीके से आईना हुआ, वो कहाँ है। आईना अब्बासुन, अब्बास कहाँ है। अच्छा, अबूजर भाई हमारे यहाँ हैं, अबूजर भाई हैं भी, चले गए, अबूजर भाई चले गए मेरे ख्याल में। ठीक है, तो नंबर 8 मैं बन जाता हूँ जी। इसका अब उसने कहा कि आईना अब्बासुन का जवाब दिया खौरौजा। ठीक है, खौरौजा का मतलब लिख लें आप लोग, सिर्फ मतलब लिख लें और कुछ नहीं करिएगा। अभी ये हमारी इस पूरी बुक के अंदर ये 2 वर्ब इस्तेमाल हुए हैं सिर्फ। ठीक है, लेकिन हम अफ़आल, मैंने आपको जैसे बताया कि हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जरा इस्म इल्मुन नहव सही से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इल्मुस सर्फ पढ़ेंगे। तो खरजा का मतलब होता है ही लेफ्ट, इसका तर्जुमा लिख लीजिए। खरजा मतलब ही लेफ्ट, वो जा चुका है। वो निकल गया। ठीक है, देखें, समझिएगा, आप लोग अगर किसी अरब कंट्री में, मालिक में गए होंगे आप, वहां लिखा होता है खुरूज, यानी एग्जिट। ठीक है ना, और इसी तरीके से हमारे यहाँ नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह सबको बचाए, एक फिरका होता है खारिजी, एग्जिटर, बाहर निकल जाने वाला। तो खराजा का मतलब है ही लेफ्ट, वो निकल गया। अब ये है अईना ज़हाबा, तो ज़हाबा और खराजा में फर्क है, ये दो ही जो है ना वो हैं, फेल है। गया। हाँ, तो वेयर डिड ही गो, असल में ज़हाबा का मतलब होता है ही वेंट। खराजा और ज़हाबा में जो फर्क है ना, वो आप अगर अंग्रेजी से समझें तो इस तरह समझें, ही लेफ्ट और ही वेंट, वो कहाँ गया। ठीक है ना, एक है निकलना और एक है जाना, हम उर्दू में कहेंगे इसको निकलना, निकल गया। ठीक है ना, और ये मतलब ये है खराजा, निकल गया। ठीक है, और ज़हाबा चला गया।
نکل جانا اور چلے جانا میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہے خرجا اور ذہبا میں. یہ ہمیں چلا گیا. خرجہ وہ نکل گیا. خرجا وہ نکل گیا اور ذہبا وہ چلا گیا. اور آپ اگر انگریزی سمجھیں تو خرجا ہی لیفٹ اور ذہبا ہی وینٹ. ٹھیک ہے, یہی دو مطلب یہ اس کے اندر انہوں نے نا بات چیت کے اندر تو افعال آتے ہی ہیں, اسی لیے انہوں نے صرف سپورٹ کے لیے آپ کو یہ دو دیے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ آپ کو اور کوئی ورب نہیں پڑھانے والے, آگے بھی کوئی ورب نہیں ملے گا آپ کو. اسی لیے ہم اس کے صرف مطلب لکھ رہے ہیں, یہ کیا ہیں, کیسے ہیں, کیوں ہیں, یہ ہم آگے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں, وہ یہ کہ شروع میں تو ظاہری بات ہے اس کتاب میں جو پہلا جو حصہ ہے نا جو آپ پڑھ رہے ہیں ابھی, تھوڑا صبر والا ہے. لیکن جب ہم دوسری کتاب سے شروع کریں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے, آپ لوگوں کو انشاءاللہ اتنا مزہ آئے گا, کیونکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سینٹینس, آگے کیوں بڑھ رہا ہے اور کیسے بڑھ رہا ہے, اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, اور مجھے آگے کیسے بولنا ہے. تو صبر تو ہے, ٹھیک ہے نا. تو سب سے اہم چیز کیا ہوگی, صبر کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے اس کورس میں. تو اپنے لیے بھی دعا مانگے گا اور اپنے ساتھیوں کے لیے اور میرے لیے سب کے لیے دعا مانگے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کے ساتھ اس سفر کو آگے لے کے چلیں. جیسے ہمارا جو ابھی آمین. ایڈوانس والے ہمارے ماشاءاللہ, آپ یقین کریں ایڈوانس والوں کے لیے مجھے پوری کلاس میں ایک لفظ اردو نہیں بولنی پڑتی, صرف عربی میں ہوتا ہے پورا لیکچر ان کا, چلو ٹھیک ہے نا. تو اتنا اس میں مجھے خود اتنا مزہ آتا ہے, کیونکہ اب ماشاءاللہ وہ عربی میں ایسے لکھ رہے ہیں الحمدللہ پورا, اور مجھے لکھ کے ماشاءاللہ. اور وہ مجھے لکھ کے دکھا رہے ہیں آرام سے. آپ اندازہ کریں وہ میری خیریت پوچھ لیتے ہیں, کیوں ماشاءاللہ وہ شروع میں بہت صبر سے گئے اور ایک ایک چیز جو ہے نا وہ مضبوط کر کے آگے گئے نا. تو پورا یہ اس کتاب کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے, یہ ہمارے ذہن کے مطابق, آپ کو خود دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا, ہم جو پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ طریقہ تو تدریس کے نیت سے پڑھ رہے ہیں, ہمیں اس علم کو آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. اس وقت تو ایک کلاس چل رہی ہے نا, مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے آگے جا کے یہ 7 لوگ ہیں تو 7 کلاسیں مزید ہوں گی انشاءاللہ. آپ میں سے ہر ایک آدمی پڑھا رہا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا صدقہ جاریہ بنائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور اسی نیت سے ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور دیکھیں ہمت تو ہارنی نہیں نا, بس اسی کام میں لگے رہنا ہے. دنیا کے سارے کام جب چل رہے ہیں تو یہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. اور بس اصبرن كن صابرین فإنما جی اصبرن كن صابرین فإنما اصبرنا كن صابرین فإنما. کننا صابرین فإنما, جی 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 جی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم ضرور جو ہے نا وہ کریں گے. اور ماشاءاللہ کیونکہ منظر بھائی تو ویسے ہی ماشاءاللہ علماء سے تعلق ہے, اللہ تعالیٰ مطلب خود منظر بھائی عالم ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ منظر بھائی کو بہت آمین جزائے خیر دے. بالکل بالکل. آمین آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ سیکھنے کا موقع دے منظر بھائی سے بھی انشاءاللہ. دیکھیں ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بھی کام حضرت لے گا کہاں انشاءاللہ, جی؟ ٹھیک ہے میں نا. کہاں اس قابل جی؟ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا انشاءاللہ, دیکھیے گا, ٹھیک ہے. تو اینا ذہبا, یہ وہ کہاں گیا نا. تو مدرس نے پوچھا اینا ذہبا, وہ کہاں گیا. تو محمد نے جواب دیا ذہب الی المدیری. ہم سب مل کے پڑھ لیتے ہیں, آئیے. ذہب الی المدیری, پڑھیے. ذهب إلى المدير. ہاں, مدیر کہتے ہیں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہو, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جب ٹیچر کی بات ہو رہی ہو, مطلب مدیر از دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. ہو سکتا ہے مدیر الشریکہ ہوتا ہے ایک, ہیڈ آف دا کمپنی. ایک ہوتا ہے مدیر المدرسہ, پرنسپل, ٹھیک ہے نا. تو مدیر از ایکچولی دا مینیجر, دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. کہیں کے بھی ہیڈ آف دا کوئی بھی ہیڈ ہو ڈپارٹمنٹ, گیا. کوئی بھی ہیڈ ہو سکتا ہے مدیر, ٹھیک ہے. اور ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ کی کنورسیشن کس بارے میں چل رہی ہے. اب جیسے ہم یہاں پہ مدرس کی بات چل رہی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے ہی وینٹ ٹو دا پرنسپل, وہ پرنسپل کے پاس گیا ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح. تو آپ نے اپنی کنورسیشن سے پہچاننا ہوگا, بات چیت سے پہچاننا ہوگا کہ کس سے بات چیت ہو رہی ہے. کسی مدرس سے, ٹیچر سے بات ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے مدیر کا مطلب وہاں پرنسپل آئے گا. اگر کسی ورکر سے بات ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے وہ مدیر الشریکہ آئے گا. یا ہو سکتا ہے کسی اور بڑی فیکٹری کا مینیجر ہو تو اس کو ہم مدیر کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ بھی کہیں کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ بول سکتے ہیں بھائی انا مدیرو, اور پھر سو ان سو, جہاں کے بھی آپ مدیر ہیں. انا مدیر الحاسوب, آئی ایم دا ہیڈ آف دا کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے مدیر از دا ہیڈ, یہ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. آگے وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ, پڑھیے. وأين ذهب علي؟ جی, اور علی کہاں گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو علی کہاں گیا ہے, ذهب إلى المرحاض, پڑھیے. ذهب إلى المرحاض. حاضی. مرحاض, ما معنی مرحاض؟ مرحاض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوائلٹ. کموڈ. ہاں, ٹوائلٹ, ٹوائلٹ, ہاں ٹوائلٹ. یعنی ٹوائلٹ. هنا, یعنی هنا هناك فرق بين الحمام والمرحاض.
وہاں پہ ایک فرق ہے مرحاض میں اور حمام میں، ٹھیک ہے نا. تو حمام اس سمجھے غسل خانہ جو ہوتا ہے ہمارا، اور اور مرحاض بیت ادھر الخلا. ہاں حاجت قضائے حاجت کے لیے ہم جو جاتے ہیں نا، تو بیت الخلا ہے وہ مرحاض، ٹھیک ہے. اچھا اب جو مجھے آپ لوگوں کو بتانا ہے نیکسٹ پیج ہے. اب دیکھیں یہاں پہ سوالات ہیں. یہ پہلا سوال آپ سے دیکھیے پوچھ رہے دورات ہیں میاں کیا ہوتا ہے؟ جی. دورات میاں جو لکھا ہوتا ہے دیکھیں حرم میں بھی میاں، لکھا ہوا ہے. ہاں دیکھیں میاں جو ہے نا از دا پلورل آف ماؤن، ٹھیک ٹھیک ہے. پانی کی جمع ہے میاں. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ لیں دورات المياه کہیں گے واٹر سیکشن کہہ لیں آپ، ہوں. ٹھیک ہے نا. دورات المياه جو پانی سے منسلک جگہ. جی 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 بالکل، ٹھیک ہے نا. تو میاں اصل میں عربی زبان میں نا آپ کو ہر چیز کی جمع مل جائے گی، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہمارے یہاں پانی تو پانی ہے نا ہمارا ایک پانی ہو یا بہت سارے پانی ہو بھائی، ٹھیک ہے نا. تو ہم کتنے پانی کر لیں گے، لیکن عربی زبان کی وسعت ہے. اور یہ جب آپ آگے شعر و شاعری پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ واقعتاً وہ یہ اس میں یہ معجزے سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں قرآن مجید معجزہ ہے نا، تو اس سے جڑی ہوئی ہر شے بھی معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا. بھلے اس کی زبان ہو، بھلے اس کے کلمات ہوں، بھلے اس کی قراءت ہو، بھلے اس کا علم ہو، اور بھلے اس سے نکلنے والے علوم ہو، سب معجزہ ماشاء اللہ. قرآن یہ تو معجزے کی تو برکت ہی ہوتی ہے نا. ہم اصل میں معجزے کو سمجھتے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے ہمیں تو ویسی موروثی طور پہ بے ملی شک. ہوئی ہے نا. تو ورنہ معجزے کی ہر جی جی شے معجزہ ہے. پتہ ہے اس کو دیکھنے سے آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو سوچنے سے دماغ اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی صورتیں ایسی ہیں، پتہ ہے آپ کو قرآن مجید کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، ٹھیک ہے نا. شک. جس کو اپنے دل کا علاج کرنا ہے سورہ یاسین پڑھے، کیونکہ وہ قرآن کا دل ہے تو وہ دل صحیح کرنے والی ہے ٹھیک ہے نا. بے شک. تو اب جس کو امام شافعی فرماتے ہیں جس کو آنکھیں پاک کرنی ہے قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھے، قرآن کی آیات کو دیکھنے سے آنکھیں پاک ہوتی ہیں. اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. تو اب آج کے زمانے میں تو بلکہ ہمیں بہت ضرورت ہے بھائی ان چیزوں کی، کہ ہر وقت انسان کی آنکھیں الٹی سیدھی جگہوں پہ جاتی ہیں. تو اگر کسی کو اپنی آنکھیں پاک کرنی ہے تو اسی نیت سے قرآن لے کے بیٹھے اور قرآن کی آیات کو دیکھے. آپ دیکھیے گا کہ وہ جو ویژولز ہیں نا آپ کی آنکھوں سے آپ کے دل میں بھی جائیں گے اور دماغ میں بھی جائیں گے، اور آپ کی دل پر بھی اور آپ کے دماغ پر بھی قرآن کی آیات آئیں گی. یہ ہے امیج کا اتنا خطرناک امپیکٹ ہے. بہرحال خیر وہ بہت ساری باتیں الگ ہو جائیں گی. اب مجھے جو آپ کو سمجھانا ہے ایک رول بڑا اہم ہے، وہ رول سمجھ لیں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنی کلاس مکمل کریں گے اور کل سے کنٹینیو کریں گے. اور وہ رول بڑا اہم ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی جی جی عربی زبان میں مردوں کے نام 2 پیش کے ساتھ اینڈ ہو رہے ہیں اور خواتین کے نام 1 پیش کے ساتھ اینڈ ہو رہے ہیں، ہے نا. یہ بتایا تھا میں نے آپ کو. ہاں جی جی. جی اچھا جی. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، عربی زبان میں ایسے بہت سارے اسم آئیں گے جو کہ 1 پیش کے ساتھ اینڈ ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا. اب کیا ہوگا دیکھیں مثال کے طور پہ ہمارا جو ہے نا وہ جیسے پاکستان ہے، پاکستان نن آپ نہیں کہہ سکتے. پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے کہ جو کہ 1 پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں. ان کا نام کیا ہے اور ان کی لسٹ ہوتی ہے، یہ آپ کو یاد بھی نہیں کرنے پڑتے، بس یہ آپ کو اس کا رول سمجھنا ہوتا ہے. تو پھر آپ کو عربی زبان میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ان کی کچھ رولز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں یہ پاکستان کی بھی جو اینڈنگ ہے نا وہ پاکستان نن نہیں ہے، پاکستان نو ہے اوریجنل اینڈنگ. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا پاکستان. ہاں جیسے میں نے آپ کو شروع میں رول بتایا تھا عربی زبان میں ہر اسم اپنی اصل حالت میں 2 پیش کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے. جیسے بیتن، مسجدن، ہے نا، ساعتن، ہے نا. جی جی جی. جی. لیکن یہ جو ہے ان کی اوریجنل حالت ہی 1 پیش ہے. تو ہم اس کو بولیں گے پاکستانو. پڑھیے پاکستانو. پاکستانو. ٹھیک ہے، یہ اس کی اوریجنل پوزیشن ہے. اب جب ہمیں پتہ لگ گیا نا کہ اس کے آخر میں 1 پیش ہے، آپ لوگ سب الرٹ ہو جائیے گا. کوئی سا بھی ایسا اسم آئے گا جس کے آخر میں 1 پیش ہو، الرٹ ہو جائیے گا کہ ہاں یہ اسپیشل اسم ہے. اس کے کچھ رولز ہیں. رول نمبر 1 ان کا ہے کہ ان پر کبھی بھی ال نہیں آتا. ان پر سمجھ لیں ال حرام ہے، اچھا. صحیح. ٹھیک ہے نا. ال کبھی نہیں آ سکتا ان پر، نو ال ایٹ آل، نیور ایور. ٹھیک ہو گیا. صحیح. نمبر 2 یہ ہے یہ کبھی زیر میں نہیں آتے. صحیح. یہ زیر میں نہیں آتے بلکہ حروف جر کی وجہ سے یہ زبر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. یہ کہتے ہیں بھائی ہم ذرا اسپیشل ہیں، ہم زیر میں نہیں آئیں گے، زبر میں کرا لو. زبر رہیں گے، ہم زیر نہیں ہوں گے، صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ کبھی بھی جو ہے نا وہ زیر میں نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں نا ابھی، دیکھیں کتنا برا حال ہو گیا، لیکن زیر میں آنے کو تیار نہیں ہے پاکستان. اللہ معاف فرمائے. کیا تو بات. اللہ تعالیٰ زبردست. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ زبر ہی رکھے.
بلکہ اور یہ بھی کہتے ہیں آمین کہ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نا سارے اسپیشل ناؤنز ہیں نا یہ، تو ظاہری بات ہے پاکستان بھی اسپیشل ہے، بول رہا ہے بھائی میں اللہ زبر میں کرا لو مجھے، میں زیر میں تو میں نہیں آنے والا کچھ بھی ہو جائے، اللہ اس کو کبھی زیر بے میں نہ شک لائے، ہے نا بھائی؟ آمین 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 تو یہ ہے، ذہن میں رکھیے گا اس کے دو بنیادی قاعدے ہیں موٹے موٹے۔ نمبر ایک، ایسے حروف پہ ال کبھی نہیں آئے گا۔ نمبر دو، ان صحیح میں زیر کبھی نہیں آئے گی۔ ہاں جب ان سے پہلے پریپوزیشن آ جائے گا نا کوئی بھی، یعنی کہ حروف الجر، جیسے من آ گیا، جب ان سے پہلے من آئے گا تو یہ زیر میں تو ان کا ظاہری بات ہے انہوں نے ہاں زیر میں تو انہوں نے آنا نہیں ہے، تو یہ کیا کہیں گے، بھائی چلو کوئی بات نہیں، تمہاری بات بھی ہم رکھ لیتے ہیں، ہم زبر میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ من پاکستان نہ ہو جائے گا؟ جی اسی لیے میں نے آپ کو بتایا انا من پاکستانہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ من اور پاکستان باقی فلپین وغیرہ دیکھیں، سین ہے، فلپین ہے، ہند یہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے تو یہ سارے دو الف دو لام لگے، پیج کے یہ ساتھ نارمل آئیں ہے گے۔ بےچارے، جہاں جہاں الف لام لگا ہوا ہے نا یہ سارے نارمل ہے، سمجھ لیں، یہ ان کو مطلب کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان میں آپ ال لگا دو اور ان میں آپ کچھ بھی لگا دو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن پاکستان کو ہے صرف سمجھ رہے خاص ہیں؟ ہاں ٹینشن من پاکستان کو ہے۔ تو پاکستان انا من پاکستانہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پاکستان، اچھا ان کا ایک نام ہے، ان کا نام ہے، وہ ہم نا اسی کی بک 2 میں پڑھیں گے، میں آپ کو ایک لسٹ دکھاؤں گا ایسے جتنے بھی اسم ہیں عربی زبان میں۔ اچھا یہی قاعدہ یاد رکھیے گا خواتین کے نام کے ساتھ ہوگا، کیونکہ خواتین کے نام کے آخر میں بھی ایک پیش ہے نا؟ تو جب بھی خواتین کے نام سے پہلے کوئی آئے گا، لائک کوئی پریپوزیشن آئے گا، تو خواتین کے نام کے آخر میں زبر آ جائے گا، زیر نہیں آئے گی۔ میں آپ کو اس کو مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے ایک پریپوزیشن پڑھا تھا ابھی، لام زیر لی، ہے نا؟ جی جی لام زیر لی کا مطلب ہے جی جی کے لیے، ہے نا؟ منصوب۔ ہاں کے لیے، لام زیر لی کا مطلب ہے کے لیے، ہے نا؟ اب اگر میں لکھتا ہوں محمدن، ٹھیک ہے نا؟ محمدن تو ایک نارمل ہے جس میں آخر میں دو پیش آتے ہیں، اگر اس سے پہلے میں زیر لگا دوں گا محمدن سے پہلے، تو یہ بن جائے گا لی محمدن، ہے نا؟ تنوین جی تنوین آئے گی۔ اب جب لام زیر لی آ گیا نا، یہ تو پریپوزیشن آ گیا نا، اب جب لام زیر لی لگ گیا تو یہ دو پیش جو ہیں یہ لام زیر لی کی وجہ سے دو زیر ہو جائیں گے، لی محمدن، ہے نا؟ صحیح ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہو جائے گا محمد کے لیے، ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ صحیح لیکن جب خواتین کا نام آئے گا نا، جیسے فاطمہ تو، پڑھیے، فاطمہ فاطمہ لیکن جب میں نے لام زیر لی فاطمہ کے ساتھ لگایا نا، کہ فاطمہ کے لیے مجھے کہنا ہے اگر، تو میں کہوں گا لفاطمہ تی نہیں ہو سکتا کبھی بھی، لفاطمتا۔ فاطمہ جی تو خواتین کے نام بھی زیر میں نہیں آئیں گے، کیونکہ خواتین بھی زیر میں آنے کو تیار نہیں ہے، اللہ معاف کرے، تو لیکن تو اسی تو لفاطمتا ہو جائے گا۔ خواتین کہتی ہے بھائی آپ ہمیں بھی زیر میں لے آئیں، ہم کبھی بھی زیر میں نہیں آنے والے، آپ زبر میں لے آئے ہمیں، ٹھیک ہے بھائی؟ سبحان اللہ تو اسی لیے جب بھی کوئی پریپوزیشن لگے گا نا، حرف جر لگے گا، تو خواتین کے نام میں بھی کیونکہ آخر میں ایک پیش آتا ہے تو ان کی اینڈنگ بھی ایک زبر کے ساتھ ہوگی، کبھی بھی زیر نہیں آ سکتی اس کے نیچے بھی، ٹھیک ہے؟ صحیح یہ ہے ایک قاعدہ، یہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا، اسی لیے بہت سارے اسم کے اندر انسان پریشان ہوتا ہے، یار یہ آخر میں زبر کیوں آ گیا بھائی؟ وہ اس لیے آ گیا کیونکہ یہ اسپیشل ناؤن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسپیشل ناؤن کے آخر میں نمبر ایک ہم جو بات یاد رکھیں گے وہ یہ، اسپیشل ناؤن کی اوریجنل اینڈنگ ایک پیش کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ پاکستانو، ہے نا؟ پاکستان ہاں قاعدہ نمبر ایک یہ ہے، ان پر کبھی بھی ال نہیں آتا، ال پاکستان کبھی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ نمبر دو یہ ہے، یہ کبھی زیر میں نہیں آتے، من پاکستانی کبھی نہیں ہو سکتا، من پاکستانہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر صحیح پہلے سوال کا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی، من این انت، پڑھیے، من من أين انت اب میں آپ سے انت پوچھتا ہوں، اگر یہ بات میں آپ سے پوچھتا ہوں مثال کے طور پہ، میں حذیفہ بھائی سے پوچھتا ہوں، حذیفہ بھائی من این انت؟ أنا من باكستان. نعم احسنت۔ جی زین بھائی من این انت؟ انا من پاکستان. ماشاء اللہ۔ اچھا اب دیکھیں، میں اگر کسی خاتون سے پوچھتا ہوں تو یہ انتا جو ہے نا، یہ انتا انتی ہاں زیر میں آ جائے گا۔ انتی ہو جائے گا۔ دیکھیں ہاں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو رسپانسبل بنایا اس کو زبر سے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیر کر دیا۔ جی اللہ تعالیٰ نے خود زبر سے رکھا ہے مرد کو کہ بھائی تم جواب دے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر میں مسز مرتضیٰ سے پوچھتا ہوں بھائی، کہ میں ان سے پوچھوں گا من این انتی،
ٹھیک ہے جی جواب دیجیے گا من اینا انتی. انا من پاکستان. احسنتی ماشاءاللہ. جی منظر بھائی من اینا انتا. انا من پاکستان. احسنت. فرخ یا اخ فرخ من اینا انتا. انا من پاکستان. احسنت یا اخی. نعم یا اخ عاصم من اینا انتا. اخ عاصم موجود ام لا؟ اخ لا. عاصم. اخ عاصم نعم. ليس هو ليس ليس بموجود موجود. هناك. نعم. اخ عامر سوری عامر میں عاصم بول رہا ہوں. اخ عامر سوری اخ عامر نعم. من اين انت؟ انا من باکستان. ما شاء الله. اخ مدثر من اين انت؟ انا من پاکستان. هل سمجھتم یعنی فہمتم؟ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں؟ نام 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 الحمدللہ. نام ہاں نام آپ کثیر. سمجھ آپ یہ بول سکتے ہیں نام سمجھنا یا پھر بول سکتے ہیں نام سمجھ فہمنا. تم اچھا ہے. ہاں سمجھ نا تم اچھا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ پھر ہم یہیں سے اپنا کل درس کنٹینیو